اور میں جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مطالعہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وعلیکم السلام۔ کربلا کی یاد میں ماہ محرم پوری امت مسلمہ مناتی ہے اور ذکر حسین اور فکر حسین کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ کا مقالہ طے تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا پہ۔ تو کل انہوں نے معذرت کی ان ٹائم، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود اس مقدس بارگاہ میں حاضری لگانے کی کوشش کروں، کہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں سے کرم کے اشارے ہوتے ہیں۔ کلم کارواں میں اجتماعی طور پہ تو ہم سارے ہی اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج میں خود ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث عشق کی دوسری فصل اس لیے کہا گیا کہ اسلام کے لیے شہید ہونا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، اور اسلام کے لیے اگر کسی نے زندہ رہنا سیکھنا ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھے، کہ جنہوں نے اپنا سارا خانوادہ لٹا کر عشق کی وہ داستان رقم کیا اور بتا دیا کہ سب کو بھی شہید کر دیا جائے تو جو حق والے ہوتے ہیں اگر وہ ایک بھی رہ جائے تو وہ باطل کے سامنے کبھی بھی دبتے نہیں ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک فرد نہیں بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئے ہیں، ایک ایسی عظیم کائنات جس میں عقل و شعور کی شمع اپنی مقدس کرنوں سے کاشانہ انسانیت کے در و بام کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور جس کے مینار عظمت پر کردار سازی کا ایسا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ بی بی زینب کے مقدس وجود میں دنیا بشریت کی وہ تمام عظمتیں اور پاکیزہ رفتیں سمٹ کر ایک مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ عورتوں کی فطری ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور بنی آدم علیہ السلام کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں مریم و آسیہ و ہاجرہ و ختیجہ، عائشہ و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم شخصیات اپنے مقدس کردار کی روشنی میں ہمیشہ تاریخ انسانیت کی جبین کی زینت بن کر نمونہ عمل بنی رہیں گی، وہاں زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے عظیم باپ کی زینت بن کر انقلاب کربلا کا پرچم اٹھائے ہوئے آواز حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان و کفر اور عدل و ظلم کے درمیان حد فاصل کے طور پر پہچانی جاتی رہیں گی۔ کربلا کی شیر دل خاتون زینب کبریٰ ہیں جو عقیلہ بنی ہاشم کہلاتی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی سرزمین پر وہ مقام حاصل کیا جس کی سرحدیں دائرہ امکان میں آنے والے ہر کمال سے آگے نکل گئیں، اور حضرت زینب کی شخصیت تاریخ بشریت کی کردار ساز ہستیوں میں ایک عظیم اور منفرد مثال بن گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ 5 جمادی الاول 6 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش پر پورے مدینہ میں سرور و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کی عزیز بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں ایک چاند کا ٹکڑا اتر آیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو آغوش میں لیا، ایک کان میں اذان دی، ایک میں اقامت کہی اور دیر تک سینے سے لگائے ٹہلتے رہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کہ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کا نام خود منتخب فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کر کے رخصت ہوتے تھے، اور جب بھی کہیں سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کو آ کر سلام کرتے اور بیٹی سے ملاقات کے بعد ہی کہیں جاتے تھے۔ حسب معمول جیسے ہی سفر سے واپس تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے تو اہل خانہ نے نو مولود کی مبارکباد پیش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دے دیا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا اور کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا، خدا نے اس بچی کا نام زینب منتخب کیا ہے۔ زینب کے لغوی معنی ہے باپ کی زینت، جس طرح عربی زبان میں زین معنی زینت اور اب معنی باپ کے ہیں، یعنی باپ کی زینت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا اور اپنا رخسار مبارک زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے رخسار مبارک پر رکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ زینب پر آنے والے مصائب سے آگاہ تھے۔ سیدہ زینب کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں میں کمالات میں گرا ہوا تھا، جن کی بچپن پر نبوت اور امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر نورانی اقدار ہر وقت غالب رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا، اپنے اخلاق کریمہ سے زینب کی فکری تربیت کی بنیادیں مزید مضبوط و مستحکم کیں۔ مزید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں علم و حکمت کی غذا سے سیر کیا۔ عصمت کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ جناب زینب تطہیر و تزکیہ نفس کی تصویر بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات سبتین کریمین نے انہیں بچپن میں ہی اپنی شفقت آمیز ہم عصری کا شرف بخشا، جو زینب سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ تربیت کی وہ پختہ بنیادیں بنی جن سے اس مخدومہ اعلیٰ کا وہ عہد ایک روشن مثال بن گیا۔ جب بھی ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے معنوی کمالات کی تجلیاں جو زندگی کے مختلف شعبوں پر محیط نظر آتی ہیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں ہنستی اور مسکراتی 3-4 ماہ کی ایک معصوم بچی ہو، چاہے وہ کوفہ میں خلیفہ بادشاہ وقت کی بیٹی کی حیثیت سے خواتین اسلام کے درمیان اپنے علمی دروس کے ذریعے علم و معرفت کے موتی نچاور کرنے والی ہوں، یا کربلا کے خون آشوم مارکے میں اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک و پشت پناہ فاتح کوفہ و شام ہوں، ہر جگہ اور ہر منزل میں اپنے وجود اور اپنے ذری کردار و عمل کے لحاظ سے منفرد اور لاسانی نظر آتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ابھی 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک ضرورت مند مہمان گھر میں داخل ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت علی نے اپنے مہمان کے لیے کھانے کی فرمائش کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، صرف مختصر سی غذا ہے جو میں نے زینب سلام اللہ علیہا کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ یہ سن کر بیٹی زینب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مادر گرامی، میرا کھانا بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ یہ سن کر ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور باپ کی آنکھوں میں مسرت کی کرنیں بکھر گئی، اور حضرت علی نے فرمایا کہ تم واقعتاً زینب ہو۔ یہ وہ بچپن کی ثقافتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر ودیت فرما دی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت
اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنی عظیم ماں کی مادرانہ شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا۔ لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کے عظیم فرائض کی ادائیگی کے لیے 5 سالہ زینب کے حوصلوں کو اور زیادہ قوی اور مستحکم کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریاں بھی اپنے کندھوں پر سنبھال کر تاریخ میں اپنے آپ کو ثانیہ زہرا کے لقب سے مشہور کروایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نبوت کے بوستان علم و دانش سے معرفت و حکمت کے پھول اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے کہ آپ نے احادیث کی روایت اور تفسیر قرآن کے لیے مدینہ اور اس کے بعد اپنے والد گرامی حضرت علی کے دور خلافت میں کوفہ کے اندر باقاعدہ ایک روحانی مرکز کھول رکھا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد اسلامی علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک وسیع روحانی اور نظریاتی دسترخوان بچا رکھا تھا، جہاں بہت سی خواتین آئی اور اعلیٰ علمی اور عمری مراتب پر فائز ہو کر واپس تشریف لے گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو 51 ہجری میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر سے آپ کی شادی ہوئی۔ عبداللہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے اور بنی ہاشم کے کمالات سے آراستہ تھے۔ آپ کے 4 فرزند تھے جن کے نام محمد اون جعفر یہ بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ام کلثوم ہیں۔ کربلا کے بعد کے حوالے سے اگر حضرت زینب کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے، لہٰذا اس کو تشکیل دینے والی شخصیات بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک مقدس اور اعلیٰ ہدف کی خاطر یہ عظیم ترین قربانی دی، لیکن اگر زینب سلام اللہ علیہا اس عظیم واقعہ کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتی تو بلا شبہ وہ تمام مقدس قربانیاں شاید انسانیت تک اس طرح پہنچ نہ پاتی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر ہم شہدائے کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور اس عظیم قربانی کے مقصد سے کسی حد تک آگاہ ہیں تو یہ سب کا سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مجاہدانہ زندگی اور شجاعت والے انداز اور ایک فکری پیغام کی عملی تدبیر کا نتیجہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے بعض مورخین نے انہیں شریک الحسین کا لقب بھی دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے تلوار کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا تو حضرت زینب نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک بے نظیر فتح نصیب ہوئی ہے اور اس کے محاربین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت زینب کے پہلے ہی خطبے کے بعد اس طاغوت کا یہ وہم دور ہو گیا اور وہ یہ جان گیا کہ یہ تو اس کی ہمیشہ کے لیے شکست کا آغاز بن گیا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبات دیے ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ فصاحت و بلاغت نظر آتی تھی، لہٰذا جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کلام کو بزرگ علماء قیمتی موتیوں کی طرح جمع کرتے تھے، اسی طرح زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات کو بھی بڑے بڑے محققین اور تاریخ دانوں نے اپنی اپنی کتابوں کی زینت بنایا، جن میں سنی اور شیعہ سارے محققین یکساں اس بارگاہ سے خیرات پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زارو قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا کہ اے کوفہ والو، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثناء میں
اسی اثنا میں ایک کوفی عورت نے چھت سے چھلانگ کر دیکھا اور پوچھا کہ تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور اب اسیر بن کر یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں گٹھے کر کے ان کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت وہ چادر اوڑھ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کی آوازاری اور شور کی وجہ سے کانوں میں آوازیں نہیں پڑنے دے رہی تھی، لیکن جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو شروع کی، یعنی شیر خدا کی بیٹی نے پہلے ہی جملہ یہ فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، ان کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کیفیت ہوگی کہ لگتا تھا کہ اس ہجوم کا سانس رک گیا ہے، اور کارواں کی تمام آوازیں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ شروع کیا۔ اس خطبے کے کچھ اقتباسات یوں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یوں فرمایا، سب تعریفیں خداوند ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اور پاک اولاد پر۔ اما بعد، ہے اہل کوفہ، ہے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسوں کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جان فشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جس میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ، ڈینگی مارنے والے، شیخی بگارنے والے، فسق و فجور کے پیکر، فسادی اور کینہ پرور لوگ ہو، اور لونڈیوں کی طرح جھوٹی چاپلوسی کرنے والے اور دشمن کے اعلی کار بنے ہو۔ تمہاری مثال کثافت گندگی والے اس سبزے کی طرح ہے یا اس چاندی کی طرح ہے جو دفن شدہ عورت کے قبر پر رکھی جائے۔ پھر فرمایا کہ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اب کیوں گریہ اوزاری کرتے ہو؟ بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ زیادہ رو اور ہنسو کم۔ تم امام عالی مقام کے قتل میں ملوث ہو چکے ہو اور تم اس داغ کو کبھی نہیں دھو سکتے، بلا تم ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار کو شہید کرنے میں برابر کے شریک ہو۔ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے ہو، تمہاری تجارت خسارے میں رہی، تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے ہو، تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے ہو۔ افسوس ہے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر گوشہ کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی حد حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے پست اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام عالی مقام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہ کرو، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا۔ اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی، تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات لگائے رہتا ہے۔ یہ کوفہ کے ان تماشائیوں کے ہجوم میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا، اس سے کچھ اقتباسات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر یزید لعین کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی، اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے۔
آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اس کے بعد فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بلاخر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اپنے دامن آیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ ہے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے یعنی زمین و آسمان تنگ کر دیے ہیں، اور کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے حقوق کو غضب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، ذرا صبر کر۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں گے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر ہے۔ پھر فرمایا ہے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور اپنی لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مقدس عورتوں کی عصمتوں کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھرایا جا رہا ہے۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کو کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہ ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ کوئی ان کا مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج آل محمد کا کوئی مددگار نہیں۔ اس شخص سے بلائی کی توقع کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کے بزرگ خاتون نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیے تھے؟ اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرا ہوا دل رکھتا ہو؟ ہے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے؟ کہتے ہیں اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوئے؟ ہے یزید، تجھے حیا نہ آئی کہ تو نے نوجوانان اس جنت کے سرداروں کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ ہے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیوں تو اپنے ظلم و جبریت کے ذریعے ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر رہا ہے اور شجر طیبہ کی جڑیں کاٹنے میں کے جرم میں مصروف ہے؟ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے برے اسلاف کو پکار کر کے انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو عنقریب ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار و پشمان ہو کر آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، ہے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ ہے پروردگار، تو ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور ہے خدا تو ان پر غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نلایا اور ہماری مددگاروں کو
تہہ تیغ کر دیا۔ ہے یزید تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی کھال چاک کی ہے، تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں تجھے لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گنون جرم کی باز پرس ہوگی۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ناک کیوں بایا اور رسول زادیوں کو در بدر کیوں پھرایا؟ اے یزید یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے وہ مر مٹ چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں تیرے خلاف شکایت کروں گی اور جبریل امین اس بات کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے ظلم میں تیرے ساتھ مدد کی، تیری آمرانہ سلطنت کو بچانے میں تیری مدد کی اور تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید یہ گردش یام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے۔ میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میرے اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا لے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میری عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کے بیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بردکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو لوگوں کے دلوں سے محو کر سکتا ہے۔ یہ تیرا خام خیال تو اپنا یہ خام خیال دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناہوں جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرامند فرما اور ہمارے آخری شہید امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحمت کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔
خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی خطبے سے کچھ اقتباسات لیے جو تاریخ طبریہ اور علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں یہ نقل ہیں، لیکن میں اس بات پہ آپ سب محققین کی بارگاہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ تاریخ کہیں بھی لکھی گئی تو اس میں افراط و تفرید کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کو اردو ترجمے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ پیش کیا جس طرح ان کتابوں میں آیا ہے، لیکن میری جو اپنا ایک وجدان کہتا ہے کہ یہاں پہ جو بد دعائیں دی گئی یا ایسے کمزور جملے کہیں اگر ادا ہوئے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شان شیان نہیں ہے، اور جہاں پہ حقانیت اور اسلام کی سربلندی کا تذکرہ کیا گیا تو وہ یقیناً وہی ہیں۔ باقی تاریخ لکھنے والے ہر دور میں مبالغہ آرائی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال تاریخ میں روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نظریاتی طور پر، فکری طور پر یزید کا کام تمام کر کے رکھ دیا، اور اس کو ایسا جواب دیا اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، کہ شاید وہ دل ہی دل کے اندر اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا کہ میں نے ایسا کام کیا کہ کربلا میں اگر عشق کی بازی میں حسین نے سر قربان کر دیا تو زینب نے اپنی زبان کے ساتھ حق ادا کر دیا۔ اب آگے جو تاریخ کا ایک نازک موڑ آتا ہے، اس میں آپ سب محققین کی بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ حضرت زینب کی وفات کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اس کے بعد 2 سال اس واقعے کے بعد آپ زندہ رہی، اور 1 رجب 63 ہجری میں آپ دار فانی سے انتقال ہوا آپ کا۔ لیکن آپ کا جو مزار ہے اور آپ کی تدفین کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں 3 قول پائے جا رہے ہیں، میں جلدی سے اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینہ واپس چلی گئی، لیکن ان کا مزار شام میں ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ روایات کے مطابق وہ کچھ عرصہ شام میں بھی قیام پذیر رہی اور وہیں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال دمشق میں ہوا اور وہیں دفن کیا گیا، اس لیے ان کا مزار شام میں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ مدینہ میں گئی اور مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور ان کے مزار کا کسی کو بھی نہیں معلوم، شاید وہ جنت البقیع میں ہی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک آپ کا مزار مصر میں ہے۔ اگر علامہ کاشف نور صاحب آج کی اس محفل میں موجود ہیں یا بعد میں وہ میں بتا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل مصر کے نزدیک آپ کا مزار جو ہے وہ مصر میں ہے، اور آج بھی اس جگہ کو وہ زینبیہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخی کچھ حقائق ہیں، لیکن بادشاہ جب بھی کہیں بھی آتی ہے، کسی بھی صورت میں آتی ہے، تو اچھائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں جو ہوتی ہیں وہ صدیوں تک پیچھا کرتی ہیں، اور یہ اموی خاندان نے جو اہل بیت کے مزارات کے ساتھ بھی کچھ کیا۔ اور میں تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودیہ تک جاؤں گا کہ شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر امویوں نے آل رسول کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے تو سعودیوں نے آل رسول کے مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے، تو بات کہیں نہ کہیں بادشاہت پہ ہی پھر جا کے آتی ہے۔ بادشاہت میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اسی حوالے سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے کربلا کے المناک واقعے کے بعد اسیران اہل بیت کی قیادت کی، تاریخ اسلام میں ایک روشن کردار رکھتی ہیں۔ ان کے مزار کے بارے میں جو مشہور اقوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، میں اس پہ مزید نہیں جاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تبصروں میں یا سوال جواب میں اس پہ زیادہ مزید بحث ہو سکے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جو قبر کے 3 مقامات دمشق، مدینہ اور مصر، اور زیادہ تر جو روایات ہیں محدثین مورخین کی رائے ہے کہ آپ کا مزار شام میں ہے، اور وہی ابھی بھی جہاں پہ زائرین کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، اور اسی جگہ کوئی آپ کی روحانی فیوز و برکات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں روحانی نقطہ یہ بیان کروں گا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار دمشق میں ہو، مصر میں ہو یا مدینہ میں ہو، لیکن
امت کو انہوں نے اصل صوفیانہ اور مجاہدانہ پیغام دیا کہ ان کا کردار صبر، حوصلہ، قربانی اسلامی تاریخ میں ایسا روشن چراغ ہے جس کی روشنی ہر مومن کے دل تک پہنچتی رہے گی اور صبح قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ یعنی ہم ان کے مزار کو تلاش کرنے کے بجائے ان کی فکر کے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے اگر آگے چلیں تو مسلم دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں، مسلم دنیا کی کیا عورتیں بلکہ عالم انسانیت کی عورتیں اگر ظلم کے خلاف کہیں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو استعارے کے طور پہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی یہ عظیم شخصیت صبح قیامت تک منارہ نور کی طرح کھڑی نظر آتی رہے گی۔ اور اگر تاریخ انسانی میں اور اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے تو مقدس جتنی بھی عورتیں ان کا تذکرہ ہوا، لیکن اس طرح کی سیرت کسی کے بھی نہیں آ سکتی کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل پیرا ہوئی، اور ایسا شاید کسی بھی تاریخ میں نہ ہو۔ اور واقعی یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ان لوگوں نے بام عروج تک پہنچایا، اور صبح قیامت تک اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا وہ بھی خانوادہ اہل بیت کے اس عظیم قربانی کا مکروز رہے گا کہ انہوں نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ سکھایا، سر جھکانے سے ہم سب کو محفوظ رکھا کہ سر اگر جھکنا ہے تو وہ ایک اللہ کے آگے جھکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مقدس بارگاہ میں ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے، اور میں انتہائی گناہگار عاجز انسان آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے نانا کی بارگاہ میں ہماری بھی سفارش کر دیجئے گا، اور ظاہری حیاتی میں بھی ہم پہ توجہ رکھیے گا کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو اور ہماری آخرت بھی آسان ہو۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جناب ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب، آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سیرت واقعات کے متعلق ہمیں بہت سی معلومات مہیا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اب ہم سوال اور تبصروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مقالہ یاسر ستی صاحب ڈاکٹر صاحب کا بہت شاندار تھا، اور جس درد دل کے ساتھ آپ نے پیش کیا بہت پر اثر تھا، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا شمار تاریخ کی ان عظیم الشان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جو نہ صرف خود زندہ جاوید ہے بلکہ جنہوں نے شہیدان کربلا کے خون کو کربلا کی ریت میں جذب نہیں ہونے دیا، اور اس خون کی سرخی کو اور اس کی تاثیر کو اور اس کی انقلاب آفرینی کو کربلا سے اٹھا کے پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا، اور اس المیے کو اور اس انقلاب کو اور اس قربانی کو وہ جلا بخشی اپنے خطبوں کے ذریعے کہ بنی امیہ کی جو حکومت میں پروپیگنڈے تھے، اور سب لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ ایک باغی نے خروج کیا تھا تو بادشاہ نے اس کی بغاوت کو کچل دیا اور اس کے اہل و عیال کو قید کر کے لے جا رہے ہیں، جہاں سے بھی یہ قیدی گزرتے تھے تو بی بی ان کو صحیح صورتحال بتاتی تھیں اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کرتی تھی، جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا کہ حسین کا نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وہی پروپیگنڈا تھا کہ جب مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پہ تلوار لگی سجدے کی حالت میں، تو جب وہاں خبر پہنچی ہے دمشق میں تو انہوں نے کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ جو یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ یہ لوگ نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اسی کے تحت قتل حسین کے فتوے پر دستخط کیے گئے، اور یہ تاریخ کا ایک بہت دردناک پہلو ہے۔ تو اس ساری غلط فہمی کو شہزادی زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے، چاہے وہ دربار ابن زیاد میں خطبہ ہو یا بازار کوفہ میں خطبہ ہو یا شام میں دمشق کے دربار میں یزید کے دربار میں خطبہ ہو یا راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں کو بتانا ہو، بیوی نے اپنی فساد و بلاغت سے کام لے کر، اپنی جرت سے کام لے کر، اور اپنے اس
उस आलम में जब घर के मर्दों के लाशें बीबी ने अपनी आंखों से देखें, जब सामने नेज़ों पर सर आपके सामने जा रहे हैं, जब आपके सर पे खुद चादर नहीं है और आपके बाजू बंधे हुए हैं, इस आलम में शुजाअत का ये आलम था कि ये शेर दिल खातून अपने खुतबात के जरिए लोगों को हकाइक बताती रही और आपने जिंदा किया पैगाम शब्बीरी को जिंदा किया। और आपको पता है जब इब्न ज़ियाद ने कूफे के दरबार में ताना दिया, तंज किया कि देखा तुम्हारे भाई के साथ अल्लाह ने क्या किया, तो बीबी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है जो तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। बीबी ने फरमाया, मा राई तो इल्ला जमीला, मैंने हुस्न जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा, कि वो अपने कदमों से चलकर अपनी शहादत गाहों पर गए हैं, उन्होंने अपने वादे को सच्चा कर दिया है। और बीबी ने सही मानों में रूह इस्लाम की तबलीग की, सही मानों में इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया और अपने नाम का हक अदा कर दिया। ज़ैनब, बाप की जीनत, नाम का हक अदा कर दिया और उस जबान का हक अदा कर दिया, ज़बाने लिसाने वही का, जिसको चूस के आप आगोश में, जिनकी आगोश में आप गई थी कि जब आप पैदा हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पर थे और जब आप वापस आए हैं तो आपने बच्ची को आगोश में लेके अपनी जबान चुसाई थी। तो इस जबान का एजाज था कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा, हदीस इश्क दो वाबस्त कर बलाओ दमिश्क, यक्के हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर शब्बीर अखलाक साहबा। आगे बढ़ते हैं और जिनसे आपने तबसरा या कोई सवाल करना है आज की गुफ्तगू पे तो वो अपने हाथ का निशान बनाए, नहीं तो फिर मैं लिस्ट के मुताबिक चलता हूँ। जी फैसल शाह साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे जनाब? फैसल शाह साहब। आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज अहमद साहब, आप गुफ्तगू फरमाइए। इम्तियाज अहमद साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सुल्ताना साहिबा, ये आगे अल्फाज कुछ ऐसे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा। जी सुल्ताना साहिबा। आप तक मेरी आवाज पहुंची? आगे बढ़ते हैं। नईम कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब। आवाज। वालेकुम सलाम। तमाम शुरका की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। डॉक्टर यासिर साहब का माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब था। मैं सारा तो नहीं सुना, इब्तदाई कुछ हिस्सा रह गया, लेकिन बकिया जो गुफ्तगू सुनी बड़ी उन्होंने मेहनत से और क्रेजी से मवाद इकट्ठा किया और बड़ी शरह बस्त के साथ, उन्वान के साथ इंसाफ किया उन्होंने। मैं डॉक्टर यासिर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब दरबार यजीद में फसाहत बलागत का मुजाहरा किया, उस वक्त उनके साथ एक और किरदार, एक और खातून हजरत बीबी फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी मौजूद थी। तो वो क्या सफर के दौरान जब कैदियों की उन्हें लाया जा रहा था, वो उनके काफिला में शरीक हुई या कहाँ से वो दरबार में उनकी मौजूदगी का क्या जरिया बना? उन्होंने भी बड़ी जुर्रत के साथ अपने आप को हबशा की मलिका और हबशा की माँ होने की वजह से दरबार यजीद में जो हबशी उसके मुहाफिज थे उनको मुखातिब करके यानी सूरत हाल बिल्कुल पलट दी थी। इस बारे में क्या सोच था, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। यासिर हुसैन सत्ती साहब। जी मैं हज़रत बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा आपने किया, वो मुक़द्दस। यासिर हुसैन सत्ती साहब, जी जी आप तक आवाज पहुंची? जी जी आवाज़ आ रही है। हज़रत बीबी फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में आपने ये तज़किरा किया, तो मैं चाहूँगा कि किसी एक नशिस्त में पूरा तज़किरा किया जाए, लेकिन आपने जो सवाल पूछा इस हवाले से मुझे कोई इतनी मालूमात नहीं है,
تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ یقیناً اس معاملے میں میرے نزدیک اسپیشلسٹ ہیں، اگر وہ بتا سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ جی میں اس حوالے سے عرض کروں کہ بی بی فضا اس گھرانے کی کنیز تھیں، اور بی بی مطلب تھی کہ حالانکہ وہ حبشہ کی شہزادی تھی اور انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، اور انشاءاللہ جیسے یاسر سبزی صاحب نے کہا ایک سیشن بی بی فضا پہ رکھا جائے گا تو میں اور تفصیل سے بیان کر پاؤں گی۔ تو بلکہ بی بی فضا ان لوگوں میں شامل تھی کہ جنہوں نے جب حسنین کریمین بیمار ہوئے ہیں بچے، اور منت ماننے کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ 3 روزوں کی منت مانو کہ بچے صحت یاب ہو جائیں، اور جب وہ روزے رکھے گئے تو پھر یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھانا کھلا دیا تھا، جس کی علل ترتیب جو سورہ دہر میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کا ذکر آیا ہے، ان میں بی بی فضا بھی شامل تھی۔ اتنا عظیم مرتبہ ہے کا کہ جب لوگ اپنی روٹیاں اٹھا کر اہل بیت نے یتیم مسکین اور اسیر کو 3 دن لگاتار دے دی افطاری کے وقت، ان میں بی بی فضا بھی شامل تھے۔ اور چونکہ کربلا تو اس خانوادے میں بچپن سے امام حسین کی پیدائش کے ساتھ اس کا تعارف ہو گیا تھا، کیونکہ جبریل امی آ گئے تھے اور بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ نواسا عراق کی سرزمین پہ بھوکا اور پیاسا 3 دن کا جو ہے شہید کیا جائے گا، خبر دے دی تھی۔ تو بی بی فضا کو علم تھا کربلا کے بارے میں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو بی بی فضا نے خاص طور سے یہ تاریخوں میں ہے کہ آپ نے درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں حضور سے کہ اتنی لمبی میری عمر ہو کہ میں کربلا میں حسین کے ساتھ رہوں اور ان کی خدمت کر سکوں۔ تو بی بی فضا کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ اہل بیت کے سب لوگ انہیں اماں فضا کہا کرتے تھے، اور یہ ساتھ گئی ہیں، یہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا یہ قافلے میں ساتھ گئی ہیں۔ اور یہ دربار یزید کے جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ یزید کے دونوں طرف حبشی غلام نیزے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، جیسے گارڈز ہوتے ہیں نا، بادشاہ وقت تھا، ظاہری بات ہے۔ تو اس وقت بی بی فضا نے ان کی غیرت کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ جب کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت ہے، کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا وہ، تو قبیلوں کی بہت زیادہ اس وقت ان کے اندر کنیکشن ہوتا تھا۔ تمہارے قبیلے کی ایک عورت ہے، وہ دربار میں اس طرح بے مقنع و چادر ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اس وقت یزید کے جو گارڈ تھے وہ باغی ہو گئے تھے، انہوں نے تلواریں کھینچ لی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے قبیلے کی عورت کے لیے کوئی ذرا سا بھی سے ضرر نقصان پہنچایا تو ہم اس جناب سلام اللہ نے آٹیاں بے مقنع و چادر، اور اس طرح ان کی یہاں توہین ہو۔ اور یہ دیکھیں حبشہ کے نوجوان جو ہیں وہ کتنے باغیرت ہیں، اور انہوں نے کس طرح دربار کا نقشہ بدل دیا تھا۔ تو یزید گھبرا گیا تھا اور اس نے نقشہ پلٹ دیا تھا۔ اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں۔ کبھی موقع دیجئے تو انشاءاللہ ان کے بارے میں پوری بات کی جائے گی کہ کس طرح خانوادہ اہل بیت میں رہنے سے بی بی فضا قرآن کی زبان میں گفتگو کیا کرتی تھی۔ 20 سال تک بی بی فضا نے قرآن کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ وہ اتنا زیادہ علم اس گھرانے سے حاصل کیا تھا کہ جو گھرانہ وہی کا گھرانہ تھا، اور جہاں قرآن حکیم کی آیات کا ذکر ہوتا تھا، قرآن حکیم کی آیات اترتی بھی تھی اور ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ یہ مختصر سا میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب بی بی فضا کا گھرانہ جو تھا حکمران گھرانے سے تعلق تھا بی بی صاحبہ کا، یہ بھی پڑھا ہے سیرت میں۔ جی ہاں جی ہاں، صبیہ صاحبہ نے بہت تفصیل سے جواب دے دیا۔ میں نے جو میری اسٹڈیز میں تھا کہ یہ جب حضرت فاطمہ سلام جنت آپ کی رحلت ہو گئی تو بی بی فضا وہاں سے حبشہ کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور ان کے بعد درمیان میں کہیں قافلے میں شامل ہوئی۔ تو اس سلسلے میں میں وضاحت چاہ رہا تھا۔ وہ آپ نے بتایا کہ مدینے سے یہ سفر میں ساتھ تھی، جبکہ کچھ روایات میں ایسا ملتا ہے کہ یہ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر آپ کی رحلت کے بعد یہ وہاں سے حبشہ آ گئی تھی۔ کچھ ایسی روایت تھی جس سلسلے میں اگر آئی بھی ہوں گی ملاقات کرنے اپنے خاندان سے تو واپس چلی گئی تھی،
یہ کیونکہ بی بی کی تو وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب کی تو 75 یا 95 دن کے بعد تو بی بی کا انتقال ہو گیا تھا، اور کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں، 50 سال کا بیچ میں وقفہ ہے. تو 50 سال میں تو انسان کئی دفعہ حبشہ مطلب وہ گئی بھی ہوں گی، آئی بھی ہوں گی اپنے بچوں سے ملنے. ان کے بچے تھے، ان کے نام تھے سلیمان اور داؤد. کسی وقت آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں وہ بتاؤں گی کہ کس طرح. ہم ضرور آپ کے ایکسکلوسیو ایک نشست اس پر ہم چاہیں گے ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب اور میر افسر امان صاحب اس سلسلے میں نشست ضرور رکھیں. میری بہت سی معلومات اس سلسلے میں کلیئر ہوئی ہے. راستے میں جب قیدیوں کے حوالے سے کسی ایک جگہ ان کو روکا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے تو پروپیگنڈا کیا تھا کہ باغی ہے، لیکن ایک کسی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب کبھی قیدیوں کو دیکھو تو انہیں ضرور پانی پلانا. تو شاید وہاں سے یہ کوفے میں تھی ام حبیبہ، ان کا وہ کیونکہ یہ کنیز نہیں تھی، مدینے سے آئی تھی وہاں. وہ بھی اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں تو میں اس حوالے سے وضاحت فرما دیجیے. جی، کوفے سے جب یہ قیدیوں کا قافلہ انتہائی درد انگیز یہ واقعات ہیں کہ ان کا بیان کرنا جو ہے نا کلیجہ چاہیے یہ بیان کرنے کے لیے. میں ہمت کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں سے گزرا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بالا خانوں پہ کھڑے ہو کے لوگ تماشے، خاص طور سے یہ پتا ہو کہ بادشاہ کے باغی جا رہے ہیں اور یہ ہے شکست خوردہ خاندان ہے، اہل و عیال کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. اور یزید کی فوج صرف فوج نہیں تھی کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئی تھی، یزید کی فوج وہ تمام عوام تھی جس کو یزید کی طرف سے یہ حکم تھا کوئی گرم پانی پھینکے، کوئی انگارے پھینکے، کوئی ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، کیونکہ یہ بادشاہ کے باغی ہیں. تھے ہر طریقے تھی. کوفے میں ان کی سہیلیاں بالا خانے پہ آئی اور قیدیوں کا تماشا جب دیکھنے لگی تو میں حبیبہ سے جب انہوں نے کہا کہ چلو چل کے دیکھیں قیدیوں کا، عورتوں کو تو خاص طور سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ان چیزوں سے، تو اس نے یہ کہا، میری بی بی نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. یہی ام حبیبہ ہے کہ جب دیکھا کہ وہ بچی بی بی سکینہ مولا حسین کی بچی، ان کے ہونٹ خشک ہیں اور ان کے رخسار نیلے ہیں تماچوں کی ضرب سے، تو وہ پانی لائی تھی ام حبیبہ، پانی لائی تھی بی بی سکینہ کے لیے. اور ام حبیبہ نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ بچی یتیم ہے، تم پانی پیو اور میری 3 دعاؤں میرے لیے 3 دعائیں کر دو. بی بی سکینہ دیکھیے اس خانوادے کی تربیت یہ ہے کہ بی بی سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لی کہ آپ اگر اجازت دیتی ہیں تو میں ان سے پانی لے لوں. بی بی نے اجازت دی کہ ان سے تم دعائیں پوچھ لو یہ کیا دعائیں کہتی ہیں، تو پھر تم آمین کہنا، اس کے بعد پانی پینا. یہ خانوادہ رسالت کے بچوں کی تربیت ہے. تو ام حبیبہ نے کہا کہ سب سے پہلی میری دعا یہ ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ سفر پہ گیا ہے کہ وہ خیر سے واپس آ جائے. بی بی نے کہا آمین. ان کا دوسری دعا میری یہ ہے کہ میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہوں. بی بی نے کہا آمین. انہوں نے کہا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں مدینے میں جا کے اپنی بی بی اور اپنے مولا کی زیارت کر سکوں. تو بی بی زینب کو خوشی شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. قریشی صاحب اجازت دیں. جزاک اللہ. یہ 17 صاحب آپ نے کوئی گفتگو کرنی تھی، آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا. جی ڈاکٹر ساجد حسین خاقوانی صاحب آپ گفتگو فرمائیے. بہت شکریہ جی. بس گنجائش بھی نہیں ہے وقت میں اور مواد میں بھی کوئی کمی بیشی کی. میں بس ایک دعا کروں گا کہ ہم اپنی اس محفل کو، اس مجلس کو حضرت زینب کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کثیت کی دعا کرتے ہیں
کہ روز محشر جو ہمارے لیے ہم سب کے لیے بخشش بن جائے، اہل بیت کے ہاں ہماری قبولیت ہو جائے. بہت ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہتے ہیں اور سوال جواب بھی سب سے بھی ہو گئے، اور میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. سوالات کا سیشن ختم ہو گیا ہے کیا جی سر؟ آپ اپنے میسج میں اپنا سوالات میسج دے دیجیے، اس میں آپ کو جواب دے دیں گے. جی فرید الدین مسعود برانی صاحب. قریشی صاحب اپنے ہاتھ کا نشان ہٹا دیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بڑا امتحان ہے کہ خطبہ صدارت بھی ہے اور 2 منٹ بھی ہیں. 1 منٹ تو پھر ضائع ہو گیا یہ اپنا درمیان میں. بہرحال میں یاسر حسین ستی صاحب کو جناب خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑا انہوں نے محبت سے اور مودت سے عقیدت سے جناب سیدہ پاک کا ذکر فرمایا ہے، اور جناب صبیحہ اخلاق صاحبہ نے تو محفل کو پیش کر دیا ہے. سیدہ پاک کے حضور ہی ہم حاضر ہیں. ستی صاحب کی کا جناب مقام ہے کہ وہ تو نام لیتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتا ہوں کہ میں سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا ہی کہتا ہوں ان کے نام، کیونکہ ہم گناہگار ہیں. وہ تو یطہرکم تطہیرا کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ رسول ہم نے آپ کی اہل بیت کو ایسا پاک کیا ہے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تو شروع میں ستی صاحب نے جو فرمایا کہ جان دینی ہو تو حسین ابن علی سے سیکھو اور زندہ رہنا ہو سیدہ زینب سے، تو اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے. ایران کے مفکر ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہتے ہیں کہ جو چلے گئے انہوں نے قار حسینی سر انجام دیا، اور جو زندہ رہ گئے ہیں انہوں نے اب قار زینبی سر انجام دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو تمام گفتگو کا خلاصہ ہے جو 2 منٹ میں میر صاحب نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے تو شہادتیں دے دی انہوں نے قار حسینی سر انجام دے دیا، اور قار زینبی یہ ہے کہ وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے مقصد اور فلسفے کو بیان کرنا کہ آیا وہ جو خون بہا ہے وہ کن عالی مقاصد کے لیے بہا ہے. یہ قار زینبی ہے جو آج ہم نے سر انجام دینا ہے. اور کمال ہے کہ جو زینب کہ وہ بیٹی جو شہنشاہ ولایت حضرت علی جیسے باپ کی زینت ہو، اور جو بہو ہو حضرت جعفر طیار کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ موتا کے شہید ہیں ان کی بہو ہیں، رسول پاک کی نواسی ہیں. اور علی جیسے باپ کی زینت کیسی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ کوفہ کے بازاروں اور شام کے بازاروں میں جو خطبات دیے تو بہت سے ایسے لوگ بزرگان اور جن کو معلوم نہیں تھا جو آوازیں سن کر آئے انہوں نے کہا کہ علی کہاں سے آ گئے ہیں آپ، یعنی 20 سال بعد یہ کیسا. تو بتایا گیا کہ یہ لہجہ علی ہے، یہ ان کی بیٹی جو ہے یہ خطبے دے رہی ہیں. تو واقعی جو خون بہا نشرگاہ شہادت میں کربلا میں، اس خون کو کوفہ سے شام تک جس انداز میں جناب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اس کو بیان کیا، اس مقاصد شہادت کو، اور جگہ جگہ جیسا کہ بھی فرمایا بھی محترمہ صبیحہ بانو صاحبہ نے کہ میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ یزید نے جو ہے اس نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا کربلا میں، تو وہاں بھی پاک کا جملہ ہے کہ رایت اللہ جمیلہ کہ میں نے تو اپنے رب کو بڑا جمیل اور حسین پایا. یعنی تمام مشکلات اور آزمائش کے باوجود بھی، تو یہ کیونکہ تصوف کی محفل ہے تو اس میں یعنی یہ جملہ بہت عارفانہ جملہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ اتنی مصائب اور مشکلات اور کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ جو اس بات کو لکھے کہ انہوں نے یعنی جو رات کربلا کی شاشور کی جو رات تھی اس میں تہجد کی نماز ان کی قضا ہوئی، یعنی ان کی تہجد کی نماز ان لاشوں کے درمیان بھی انہوں نے ادا کی جو مقتل کی کتابیں گواہ ہیں. اور جو شام کے زندانوں میں
کبھی ان کی جو نماز تہجد قضا نہیں، نماز شب جو ہے ان کی قضا نہیں، تو یہ ان کا وہ مقام ہے، الہی مقام ہے جو ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اور پھر واقعاً جو حضرت امام زین العابدین کو جس طریقے سے کربلا میں بچایا، اور جگہ جگہ جب ان کو زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور شام تک ہر جگہ جہاں کوئی بات ہوتی وہاں وہ آگے بڑھ کر جو ہے بیان کرتی، تو یہ واقعاً حضرت جناب زینب کا اس سفر میں ساتھ ہونا، دیکھیں علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ اگر امام حسین اقتدار کے لیے جا رہے ہوتے تو یہ بہنوں، بیویوں، بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہاں اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب وہ مدینہ سے نکلے تو اس وقت جو اصحاب تھے، محمد بن حنفیہ جو عزیز رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن یہ کیوں لے کر جا رہے ہیں جناب سیدہ پاک کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو جب ہر طرف سے مطمئن کیا تو ایک جملہ ضرور فرمایا جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سب سوال ہو گئے تو یہ بس یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ انشاءاللہ ان یراہن سبایا، کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ خواتین جو ہیں یہ مخدرات عصمت و طہارت یہ میرے سفر میں میرے ساتھ چلیں۔ تو واقعاً یہ اللہ کی مشیت ہی لگتی ہے، اور واقعاً آج بھی جو حضرت امام حسین کی اس سفر میں وہ شریکت الحسین اگر کہا گیا تو وہ شعوری طور پر شریکت الحسین ہے، بلکہ میں تو ان کو شریکت علی ابن ابی طالب بھی کہتا ہوں، یعنی وہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوا وصال مبارک، تو اس وقت یہ جو تقریباً 5-6 سال کی تھی، تو اس وقت انہوں نے سارے حالات کو دیکھا۔ اس کے بعد جو دور گزرا اصحاب کا، اس میں 20-25 سال انہوں نے، ظاہر ہے کہ جس گھر میں ماحول میں تربیت، اور جب مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا تو اپنے والد کے ساتھ اسی کوفہ میں وہ شہزادی بن کے آئیں اور 4.5 سال اپنے والد کے ساتھ رہیں، اور آخری جو حضرت علی کی شہادت کا جو دن ہے، جب 21 رمضان جب سحری کی، تو اس وقت بھی جو آخری گفتگو ہوئی اپنے والد کے ساتھ، تو وہ سحری کے وقت حضرت جناب علیہ السلام علیہ کے ساتھ ہی ان کی گفتگو ہوئی، اور پھر جب یہاں سے واپس گئیں پھر حضرت امام حسن کے ساتھ جو دور گزرا 10 سال 50 ہجری تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس جو اہل بیت کی جو افراد ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کوئی اس طریقے سے منظوم اور مربوط نہیں پہنچی کہ جس میں ان کی پوری سیرت کے واقعات، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کی جو سیرت ہے وہ اصل میں سیرت النبی کا حصہ ہے، لیکن وہ ہم تک اس طریقے سے نہیں پہنچی، بس چند چیدہ واقعات ہیں جن سے ہم سہارا لے کر کوشش کرتے ہیں ان کے جو روحانی مقامات ہیں ان کو سمجھنے کی۔ لیکن یہ جو خطبات ہیں جناب عالیہ کے، جو یزید کے دربار میں جس طریقے سے وہ مخاطب ہوئیں اور کہا کہ یزید یہ تیرا جو تو کہتا ہے کہ ذلیل کر دیا گیا اہل بیت کو، اگر تیرے نزدیک عزت اور ذلت کے یہ معیار ہیں پھر تو جو موسیٰ ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں، پھر تو یہ ہے کہ فرعون معزز ہو گیا۔ جب تیرے نزدیک عزت و ذلت کے معیارات ہیں اس کے مطابق جو ہے جو اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کو تو عزت نہیں ملی، تو جو مدلل گفتگو کی اور پھر یبن الطلقاء کہا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا نے، تم لوگ آج جو اقتدار پر براجمان ہو ان کو معافی دی گئی تھی، یہ سزا کے حقدار تھے لیکن میرے نانا نے تمہیں معافی دی۔ تو یبن الطلقاء کا جو لفظ ہے یہ اس کے پیچھے ایک پورا تاریخی پس منظر ہے جو اس بات کی کو ظاہر کر رہا ہے کہ بی بی پاک جو گفتگو کر رہی ہیں وہ واقعاً شریکت الحسین ہے، اور وہ پورا 50 سال کا جو سیاسی جو پس منظر ہے اس میں ساتھ ہیں، اس میں بالکل ایسے ہی ساتھ ہیں جیسے کہ حضور نبی کریم جب بیت اللہ میں سجدہ میں تھے اور کسی نے آ کر کہا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ آپ کے ابا جان کے اوپر اجری ابو جہل نے رکھوا دی ہے، تو سیدہ پاک جو ہیں وہ بالکل کم سن ہے لیکن بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور اپنے ابا جان کو لے کر جاتی ہیں، جس طریقے سے گلے کو
جو دھو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو دعائیں کر رہی ہیں، تو وہ بالکل یہ حضرت جناب سیدہ عالیہ کا جو کردار ہے وہ ایک شعوری کردار ہے، بطور شریکت الحسین ان کا یہ کردار ہے. تو ہمیں آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ قاری زینبی کو سر انجام دینا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، آج بھی جو غزہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو یحییٰ سنوار جیسے اور جتنے بھی مجاہدین ہیں تحریکوں کے، ان کا جو خون ہے اس کے جو مقاصد ہیں، تاکہ وہ خون ضائع نہ ہو، جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے خون دیا ہے ان کو بیان کیا جائے. اس میں یہی جو ہے یہ قاری زینبی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو درس جو دیا اس میں شہنشاہ ولایت کی بیٹی جناب سیدہ عالیہ السلام اللہ علیہ نواسی رسول، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جو آج عورت کا تصور مفقود ہو چکا ہے، اور آج جو سوشل میڈیا پر جو خواتین کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہے اصل میں جو اسلام کا مطلوب اور مقصود کردار ہے، کہ اگر ایک عورت کی صحیح تربیت ہو تو اس طریقے سے وہ اتنے مصائب سے بھی گزر کر تو وہ عظیمت کا پہاڑ ہے اور وہ استقامت کا پہاڑ ہے، کہ وہ اتنی مصائب دیکھنے کے بعد جس طریقے سے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جیسے جہاد ہے، تو وہ مردانہ وار انہوں نے گفتگو کی اور مقاصد کو بیان کیا. تو واقعاً وہ قلعہ بنی ہاشم جو کہا انہوں نے، یاسر ستی صاحب نے، وہ واقعی انہوں نے قلعہ بنی ہاشم بن کر دکھایا، شریکت الحسین بن کر دکھایا. اور وہ باپ کے جو علی شیر خدا ہے، جو شہر علم کا دروازہ ہے، اس کی زینت بن کر دکھایا. اور واقعاً جو اس پورے سفر میں اس کردار کو اگر مائنس کر دیا جائے تو واقعاً جس طریقے سے وہ ایک یہی شور تھا کوفہ اور شام کے بازاروں میں کہ باغی جو ہیں ان کو بالکل قتل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باغی نہیں تھے بلکہ یہ تو نمازی تھے، یہ خاندان رسول کے لوگ تھے جو اقامت الدین کے لیے شہید ہوئے، جو اقدار کے لیے شہید ہوئے، جو خلافت اللہ منہاج النبوہ کے لیے شہید ہوئے، جو غلبہ دین کے لیے شہید ہوئے، جن کا مقصد اقتدار نہیں تھا. تو واقعاً یہ جو آج کی جو گفتگو ہے اس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری خواتین کو سیرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدہ صدیقہ، ازواج مطہرات اور حضرت جناب علیہ السلام علیہ، ان پاک کرداروں کی سیرت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شکریہ جناب فرید الدین مسعود برانی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے قلیل وقت میں بڑی بہترین باتیں کی، ذاتی خطبہ عطا فرمایا. اب میں جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب جو ہمارے آج کے پروگرام کے منتظم ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ پروگرام میں شریک آزاد خواتین کا شکریہ ادا کریں. اور ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اس کی کچھ کاروائی تھوڑی سی بنا کے بھیج دیں تاکہ لوگ بعد میں پڑھ کے ذرا اور مستفیض ہو جائیں. ایک اور دوسرا ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ کا کہنا کہ یہ اس کے پروگرام مزید تفصیل کے لیے رکھا جائے تو اس کو بھی مینیج کر لیں. شکریہ جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری. جی میر صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ جی، دونوں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ سے گزارش ہے کہ اگلی جو جمعرات آ رہی ہے اس پہ حضرت بی بی فضہ پہ گفتگو فرمائیں، بڑی خوشی ہوگی. مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمائیں. اور اس پہ ایک تھوڑا سا تحقیقی مواد بھی تھا، وہ بھی انشاءاللہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. کہ میں نے ایک کلپ شیئر بھی کیا تھا ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ سے، میں نے کہا تھا کہ اس پہ ریسرچ کر کے اس کے حوالے سے بھی، تو اگلے میں یہ دونوں انشاءاللہ وہ کر لیں گے، امید ہے.
تو اسی پہ یہ اختتام کرتے ہیں. جتنے بھی حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سب کے دین دنیا میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو خانوادہ اہل بیت کی اس جو کشتی نجات ہے، اس میں ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن محبت اور مودت وہ عطا فرمائے. آپ جیسے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ ان کے برکتوں سے ہمیں اہل بیت کی کشتی میں سوار فرمائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے دنیا اور آخرت میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی. سب حضرات کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم